صحابہ اکرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے سلیمان، اور بعض روایات کے مطابق ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے ولید، اسی سے ان کی کنیت ابو سلیمان یا ابو الولید مشہور ہے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت لبابہ بنت حارث ہوتا ہے، جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کب قبول کرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، اعلان نبوت فرمانے کے 18-19 سال تک حضرت خالد بن ولید اسلام قبول نہیں کرتے، کفر کی حالت میں رہتے ہیں، بلکہ کئی جنگوں کے اندر بھی حصہ لیا۔ غزوہ احد کے اندر جب آتے ہیں، اور غزوہ احد کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ابتدا کے اندر تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عبداللہ ابن جبیر کو 50 ساتھیوں کے ساتھ جبل رماد پر ٹھہرنے کا کہا تھا نا، تو اس موقع پر جب وہ اوپر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر غزوہ احد کے اندر بھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی تھی، اور کافر بھاگ رہے تھے۔ اس جنگ کے اندر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کفر کی طرف سے آئے ہوئے تھے، اور انہی کی چال کی وجہ سے جب مسلمان عبداللہ ابن جبیر کے ساتھی اس جبل رماد کو چھوڑ کر نیچے آ جاتے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے جا کر پھر دوبارہ اس پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں، اور مسلمان چونکہ مال غنیمت کی اکٹھا کرنے میں لگ گئے تھے، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ حضرت خالد بن ولید ہی تھے جن کی وجہ سے پھر یہ اتنا بڑا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ 70 صحابہ اکرام اس میں شہید ہو گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جسے اللہ کے محبوب علیہ السلام اسد اللہ و اسد رسول ہی کہتے تھے کہ حضرت حمزہ اللہ کا بھی شیر اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے، وہ بھی غزوہ احد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید کی اس چال کی بنیاد پر، جب وہ کفر کے ساتھ آئے تھے۔ تو 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، آپ علیہ السلام کا سر مبارک بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور اسی میں آپ کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ اسلام قبول کرتے ہیں کوئی 7-8 سال بعد ہجرت کے بعد، جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے کوئی 8 سال گزر جاتے ہیں نا۔ 1-2 قول ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر بھی تھے، لیکن وہ کمزور قول ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دیکھے کہ حضور کے اعلان نبوت کے 18-19 سال تک حضرت خالد بن ولید اسلام نہیں قبول کیا، بلکہ کفر کے اندر رہے ہیں، اور پھر کس وقت میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے جی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ساری حکمتوں کے مالک ہے، کیا اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب غزوہ احد کے اندر آپ علیہ السلام زخمی ہوتے ہیں نا، تو آپ تو اس وقت دعا کرتے ہیں کہ وہ قوم کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتی ہے اور کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو کر دیا۔ غزوہ احد کے اندر آپ علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ علام الغیوب ہے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہ، حضور اس معاملے میں آپ کو اختیار نہیں ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو توفیق عطا فرما دے۔ تو حضرت خالد بن ولید 18-19 سال تک جو اسلام آنے کے بعد کفر میں رہے ہیں، اس وقت 18-19 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب کفر کے اندر تھے نا، تو اس وقت بھی قریش کے معزز سرداروں کے اندر ان کا نام شامل تھا، بلکہ ایک قبہ ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہوتی تھی، ان کی ملکیت بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ یعنی قبے سے مراد یہ کہ جہاں پر لوگ آ کر اپنے اسلحہ وغیرہ اور جنگی سامان رکھا کرتے تھے، اسے قبہ کہا جاتا تھا۔ تو اس کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی۔ حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ شروع ہی سے جنگجو قسم کے آدمی تھے،
اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑا کرتے تھے. کفر کے اندر تھے تب بھی جنگیں جیتے رہے, اور پھر جب اسلام کے اندر آئے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے. فتح مکہ کے وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ تھے, تو آپ علیہ السلام نے عزا نامی جو بت تھا, عزا نامی بت, اس کی طرف آپ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. کیا خالد جاؤ اور عزا نامی بت کو, یہ عرب کے ہاں بڑا محترم جو ہے نا وہ بت سمجھا جاتا تھا. قریش کے لوگ اس کے سامنے جھکا کرتے تھے, ان سے اپنی منتیں پورا کروایا کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ ان سے منتیں مانگی جاتی تھی اور بڑی ان سے حاجات پوری کیا کرتے تھے اپنی. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جا کر عزا نامی بت کو گرا دو. اب دیکھیں کیا شان ہو گیا حضرت خالد بن ولید کہ جب 18-19 سال اسلام آنے کے بعد بھی اس بت کو مانتے رہے, تو آج اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انہی کی ذمہ داری لگا دی کہ خالد تم جاؤ اور جا کر اس عزا نامی بت کو گرا دو. اب جب اسلام آ جاتا نا انسان کے دل میں, تو پھر کفر جو ہے نا وہ ایسے ٹوٹتا ہے نا, پھر کفر کی محبت نہیں رہتی دل کے اندر. حضرت خالد بن ولید جاتے ہیں, جا کر اس بت کو توڑتے ہیں, اور توڑتے ہوئے پھر جو اشعار کہتے ہیں ان کا ترجمہ سنیں. حضرت خالد بن ولید جو ہے وہ اس عزا نامی بت کو توڑتے ہیں, اور توڑتے ہوئے اشعار کہتے ہیں جن کا ترجمہ یہ فرماتے ہیں کہ اے عزا نامی بت سن, آج صرف تیرے لیے انکار ہی انکار ہے, تیری کوئی حیثیت نہیں ہے آج میرے سامنے, اور میں آج سمجھ گیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقی خدا ہے ہمارا, اس نے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیا. یہ کہتے ہوئے حضرت خالد بن ولید عزا نامی بت کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ علیہ السلام ان کو آگے دستوں کے اندر رکھتے تھے. پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, تو اسلام قبول کرنے کے وقت ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں جب آپ علیہ السلام آتے ہیں نا, تو ان کی راستے میں ملاقات ہوتی ہے حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو فاتح مصر کہلائے ہیں, جنہوں نے بعد میں مصر کو فتح فرمایا تھا. تو حضرت خالد بن ولید کی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, تو خالد بن ولید ان سے پوچھتے ہیں ابھی تم کہاں جا رہے ہو, تو یہ ان سے پوچھتے تم کہاں جا رہے ہو. اور ان کے ساتھ تیسرے ایک شخص بھی مل جاتے ہیں, عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ عثمان بن طلحہ کون ہے؟ جن کے پاس کعبہ کی چابیاں ہوا کرتی تھی, اور فتح مکہ کے موقع پر جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انہی سے چابیاں لے کر اور انہی کو واپس آپ علیہ السلام نے عطا فرما دی. تو ایک حدیث ہے ان کے بارے میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ, یہ کعبہ کی چابیاں میں تمہیں عطا کر رہا ہوں, اور قیامت تک یہ چابیاں تمہارے خاندان کے اندر رہیں گی, اور ظالم شخص کے علاوہ کوئی تم سے چابی نہیں لے گا. اس لیے آج بھی کعبہ کی چابیاں جو ہے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے اندر ہی. تو یہ تینوں شخص اکٹھے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آتا ہے, اور آ کر اسلام قبول کرتے ہیں. حضرت خالد بن ولید جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, اور حضرت عمر ابن العاص جو فاتح مصر بنے, اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم, یہ وہ ہے جن کے پاس کعبہ کی چابیاں ہوا کرتی تھی. جب یہ تینوں مدینہ طیبہ میں آ جاتے ہیں, تو اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کو دیکھتے اور خوش ہو جاتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ والوں, یہ تینوں ایسے شخص ہیں کہ سمجھو کہ مکہ والوں نے اپنے جگر نکال کے تمہاری طرف ہے. خالد بن ولید بڑے خوش قسمت انسان ہے. میں کہتا ہوں کہ آخر وقت میں جا کر اسلام بھی قبول کر لیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب آئے کہ پھر اسلام کے اندر بھی انہوں نے اپنے آپ کو آگے ہی رکھا ہمیشہ. غزوہ حنین کا موقع, غزوہ حنین جو فتح مکہ کے بعد ہوا, اس کے اندر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو مقدمت الجیش, یعنی جو آگے لشکر ہوتا تھا ان کے اندر ان کو رکھا ہوتا تھا. بلکہ آپ علیہ السلام نے پھر جب اسلام قبول کر لیتے نا خالد بن ولید, تو حضور نے پھر جتنے بھی دستے بھیجے ہیں نا, تو ان میں تقریباً خالد بن ولید آگے ہی رہا کرتے تھے. غزوہ موتا کے مقام پر بھی کیا ہوتا ہے, جہاں پر ان کو سیف اللہ کا لقب ملتا ہے, کہ آپ علیہ السلام نے رومن امپائر کی طرف اپنا قاصد بھیجا, تو انہوں نے حضور کے قاصد کو قتل کر دیا تھا,
اور اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ قاصد کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جنگ ہوا کرے گی، جنگ ہوگی، اور پھر وہ لوگ مدینہ پر حملہ بھی کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑا لشکر تیار کر کے نا مدینہ سے بھیجا، اور آپ نے 3 آدمیوں کو مقرر فرما دیا۔ آپ نے لشکر بھیجا اور فرمایا کہ تمہارا جو امیر لشکر ہے نا وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ اگر اس جنگ میں زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر جھنڈا جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب کو دے دیا جائے گا، یعنی وہ پکڑ لیں گے، وہ امیر لشکر بن جائیں گے۔ اور اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائے تو فرمایا اس کے بعد جو ہے نا عبداللہ ابن رواحہ کو دے دیا جائے گا جنگل۔ یعنی آپ نے اس لشکر میں 3 امیر بنا کر بھیجے۔ پہلا فرمایا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ زید بن حارثہ وہی ہے جن کا نام قرآن مقدس میں آتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے جن کا نام قرآن مقدس میں آتا ہے، اور یہ وہی صحابی ہے جن کو جو حضور کے منہ بولا بیٹا سمجھا جاتا تھا، جن کو حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور اس قدر حضور نے ان کو اپنی محبت عطا فرمائی تھی، اتنی حضور محبت کیا کرتے تھے کہ زید کے جب اپنے سکے ماں باپ ان کو لینے کے لیے آئے، رشتہ دار لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا نہیں میں حضور کے پاس گیا۔ یعنی حضور نے اتنی محبت دی تھی حضرت زید بن حارثہ کو رضی اللہ عنہ۔ انہی کا ذکر آتا ہے قرآن مقدس میں، اور ان کا نام قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے امیر لشکر زید بن حارثہ ہوگا۔ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ، جو مدینہ کے انصار کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ آپ نے فرمایا اگر عبداللہ ابن رواحہ بھی اس جنگ میں شہید ہو جائے نا، اس کے بعد فرمایا کہ جس کو چاہو تم اپنا امیر مقرر کر لینا۔ لہذا یہ لشکر مدینہ سے روانہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب غزوہ موتا ہوتا ہے، اس میں جنگ ہوتی ہے، تو حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ موتا کا جب ہو رہا ہوتا تھا نا معاملہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سامنے سے پردے اٹھا دیے، اور حضور اس جنگ کو دیکھ رہے تھے، اور آپ نے جنگ کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرا زید شہید ہو گیا، زید بن حارثہ شہید ہو گیا جنگ میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قد اخذ الرعیہ جعفر بن ابی طالب، حضور نے فرمایا کہ زید کے پاس اب جھنڈا جو ہے جعفر بن ابی طالب نے پکڑ لیا، یعنی وہ امیر لشکر بن گئے۔ حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر عبداللہ ابن رواحہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے کہ حضور جب یہ واقعہ نقل فرما رہے تھے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، جنگ موتا کا تذکرہ فرما رہے تھے، اللہ نے پردے سارے اٹھا دیے تھے حضور کے سامنے سے، تو صحابہ کہتے کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ میرا زید بھی شہید ہو گیا ہے، میرا جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گیا۔ جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بڑے بھائی، اور حضور ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ جب یہ شہید ہو جاتے ہیں تو حضور ان کے بچوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے سر پر پیار دیتے ہیں، ان کے اہل و عیال کو حوصلہ دیتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اور یہ عبداللہ ابن رواحہ کون ہے؟ یہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت جب مدینہ کے 70 آدمیوں کا جو بیعت عقبہ میں شامل تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضور آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، ہم اپنی جانیں آپ کے لیے قربان کر دیں گے، یہ مکہ والے تو آپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور کی طرف سے بڑا بن کے بات کر رہے تھے۔ حضرت عباس فرماتے تھے کہ دیکھو یہاں پر اگرچہ حضور کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے، حضور کو پریشان کیا جاتا ہے، لیکن حضور کی جان کوئی نہیں لے سکتا ہمارے ہوتے ہوتے۔ اسی لیے شیب ابی طالب میں 3 سال تک قید تو کر دیا گیا تھا، لیکن حضور کو قتل کرنے کا فرمانے لگے کہ حضرت عباس فرماتے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو قتل کر دے، اور تم لے جانا چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ سنبھال لو گے؟ تو انصار کے لوگوں نے کہا تھا کہ دیکھیں حضور آپ بے فکر ہو جائے۔ حضرت عباس سے بھی انہوں نے کہا اور حضور سے بھی کہا کہ حضور ہم اپنی جانیں آپ کے لیے دے دیں گے، اپنا اہل و عیال، اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیں گے۔
اس موقع پر عبداللہ ابن رواحہ نے کہا تھا کہ حضور جتنی شرطیں آپ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، ایک شرط ہماری طرف سے لگے گی۔ اب وہ عبداللہ ابن رواحہ نے، وہ شرط لگانے والے عبداللہ ابن رواحہ تھے، یہ جو ابھی غزوہ موطا کے اندر شہید ہوئے۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ حضور ہر شرط قبول ہے، لیکن ایک شرط ہم بھی لگائیں گے کہ حضور جب اللہ تعالیٰ آپ کو کل کو فتح نصیب فرما دے، آپ فاتح بن جائیں، آپ جیت جائیں، تو پھر ہم مدینہ سے آپ کو مکہ نہیں آنے دیں گے واپس۔ اب ہمارے پاس جا رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس ہی رہیں گے ساری زندگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر خاندان کے کتنے لوگ آپ کو روک رہے تھے، لیکن حضور پھر بھی واپس مدینہ تجربہ میں آئے تھے۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ کے کہنے پر آپ علیہ السلام واپس آئے تھے، کیونکہ آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر۔ تو یہ تینوں شخص، حضرت زید بن حارثہ بھی غزوہ موطا میں شہید ہو جاتے ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ تینوں شہید ہو جاتے ہیں اور حضور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جنگ موطا کا تذکرہ فرما رہے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو پھر حضور فرماتے ہیں تینوں شہید ہو گئے، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اس نے علم کو پکڑ لیا اور مسلمانوں نے ان کو اپنا امیر بنا لیا، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر خالد بن ولید جنگ کرتے ہیں اور اپنے لشکر کو بچا کر پھر واپس لے آتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر۔ اسی جنگ کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ خالد بن ولید جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید کا جھگڑا ہو جاتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ خالد بن ولید مجھ سے جھگڑا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام خالد بن ولید کو بلاتے ہیں اور بلا کر فرماتے ہیں کہ خالد، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں، نیک آدمی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو جو وہ مجھے کہتے ہیں میں ان کے سوالوں کا بس جواب ہی عنایت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف وہ بدر کے اندر شریک ہوا ہے، اگر تم اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ پھر آپ نے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بھی فرمایا اسے بھی تم پریشان نہ کرو، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ ان کا کسی اور کے ساتھ بھی معاملہ ہو جاتا ہے اس طرح کا، اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خالد بن ولید کو ستایا نہ کرو، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ پھر جب سے حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تو آپ علیہ السلام نے تقریباً سارے دستوں کے اندر ان کو آگے ہی رکھا، یعنی یہ آگے بڑھ کر ہی جنگ لڑتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ رومن امپائر کی طرف جنگ کے لیے نکلے ہوتے ہیں، حضور دوبارہ جب لشکر بھیجتے ہیں تو پیچھے سے آپ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر جب بیعت ہو جاتی ہے اور آپ خلیفہ بن جاتے ہیں تو سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ خالد بن ولید کو واپس بنا لیں، چونکہ خالد بن ولید چیف آف آرمی کی حیثیت سے جنگیں لڑا کرتے تھے، یعنی بڑی پرسنالٹی رکھی گئی تھی حضور کے زمانے میں ان کو۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق اب آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو آپ ان کو واپس بلا لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ دیکھو میں کیسے اس کو واپس بلا لوں، تو لہٰذا ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ خالد بن ولید جس جنگ میں جاتے ہیں اللہ پاک اس جنگ میں فتح نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب یہ کہتے تھے کہ بھی یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، اسی لیے صدیق اکبر کے زمانے کے وقت سارے زمانے میں وہ چیف آف آرمی کی حیثیت سے رہے ہیں خالد بن ولید۔ جب صدیق اکبر کا انتقال ہو جاتا ہے اور سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ آتا ہے، آپ خلیفہ بن جاتے ہیں، آپ سب سے پہلے ان کو بلاتے ہیں اور بلا کر ان کی جگہ پر ابو عبیدہ ابن جراح کو چیف آف آرمی بنا دیتے ہیں، یعنی سرپرستی جو ہے نا وہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کو واپس بلا لیتے ہیں اور ابو عبیدہ ابن جراح کی
سرپرستی کے اندر بھی اللہ پاک اس جنگ میں فتح نصیب فرما دیتے اور مسلمان جیت کر واپس آ جاتے ہیں۔ اور پھر جب مسلمان واپس آ جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں، حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ چین گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب نے اتنے بہادر آدمی کو واپس بلا لیا اور ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیج دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ دیکھو، پھر آپ نے خطبہ دیا مسجد نبوی کے اندر، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ چاہتا تھا کہ تم یہ کہا کرتے تھے کہ خالد بن ولید جس جنگ میں جاتے ہیں اس جنگ میں فتح ہو جاتی ہے، اب بتاؤ کہ خالد بن ولید تو واپس آ گئے تھے، ابو عبیدہ ابن جراح تھے، پھر بھی اللہ نے فتح نصیب فرما دی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم یہ کہا کرو کہ یہ ساری فتوحات اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما رہے ہیں، خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں ہے۔ کل کو خالد بن ولید دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا اسلام ختم ہو جائے گا؟ یہ حضرت عمر بن خطاب بتانا چاہتے تھے۔ دوسرا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہی کے زمانے کے اندر پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ تقریباً 21 ہجری کے اندر جو ہے نا وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے مقام حمص کے اوپر۔ بعض کہتے ہیں نہیں مدینہ منورہ ہی کے اندر ہوا ہے، لیکن یہ ایسے خوش قسمت انسان ہے کہ اخیر وقت میں جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ایسی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی کہ ہر جگہ پر جب بھی یہ لشکر جاتا تھا مسلمانوں کا تو یہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ حضور بھی آگے رکھا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی آگے رہا کرتے تھے۔ جتنے لوگ صدیق اکبر کے زمانے میں مرتد ہوئے تھے نا، ان کی بازیابی کے لیے اور ان کی پوچھ گچھ کے لیے بھی حضرت خالد بن ولید ہی آگے رہا کرتے تھے۔ لیکن آخر میں قربان جائیں ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت فرمائی، جب ان کے انتقال کا وقت ہوتا ہے نا تو بہت سارے لوگ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں اور یہ گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج بھی ان کی جو مزار ہے اس کے اوپر وہ جملہ آج بھی وہ لکھا ہوا ہے عربی اشعار کے اندر۔ حضرت خالد بن ولید جب انتقال ہونے لگتا ہے نا تو وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں اور بستر کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو کہ میری بات سنو بڑی توجہ کے ساتھ۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ اگر موت جنگوں میں آنی ہوتی نا تو مجھ سے بڑھ کر آدمی کوئی نہیں ہے جس کی موت جنگ میں آتی۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور میرے جسم کا شاید ہی کوئی ایسا حصہ ہو جہاں پر تیر یا تلوار کا زخم نہ ہو، جسم کے ہر حصے پر زخم ہے میرے موجود ہے۔ لیکن فرمانے لگے کہ دیکھو 100 جنگیں لڑنے کے باوجود آج جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو آج بستر کے اوپر ایسے دنیا سے جا رہا ہوں جیسے بوڑھا اونٹ جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو فرمایا آج میں بھی بستر کے اوپر مر رہا ہوں۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے۔ جب کفر میں تھے تو اس کے اندر بھی جنگیں لڑتے رہے، اور پھر جب اسلام کے اندر آئے تو پھر جتنا اسلام کی مخالفت میں جنگیں کی تھی اس سے بڑھ کر اسلام کی خدمت کی اور دین کی خدمت کی اور بڑے بڑے شہروں کو فتح فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر اور ان جیسی بہادری ہم سب کو نصیب فرمائے۔